بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ لوگوں میں سے زیادہ تر لوگوں نے کوہ نور ہیرے کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ جو لوگ بھی کوہ نور ہیرے کے بارے میں نہیں جانتے ہیں ان لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ یہ ہیرا نہ صرف تاریخ کا سب سے زیادہ مشہور ہیرا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس کو ابھی تک دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا بھی مانا جاتا ہے۔ آج کے دور میں اس ہیرے کی قیمت کا اندازہ لگانا ناممکن سی بات ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ آج کے دور میں ہماری اس دنیا میں کوئی بھی ایسا امیر انسان موجود نہیں جو اس ہیرے کی قیمت کو ادا کر سکے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ آج سے ہزاروں سال پہلے ہندوستان کی زمین سے نکلنے والا یہ ہیرا تاریخ میں وقت وقت پر الگ الگ راجاؤں اور الگ الگ بادشاہوں کے قبضے میں رہا۔ جس کسی بادشاہ یا راجا کے پاس یہ ہیرا پہنچا کرتا تھا تو اس کو وہ اپنے تاج میں لگانا فخر کی بات سمجھا کرتا تھا، اور آج کے دور میں یہ قیمتی انوکھا ہیرا انگلینڈ کی رانی کے تاج میں لگا ہوا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہندوستان کا یہ قیمتی اور تاریخی ہیرا انگلینڈ کے کیپٹل لندن کیسے پہنچ گیا، اور آخر اس ہیرے میں ایسی کون سی عجیب اور انوکھی بات ہے جس کی وجہ سے آج تک اس کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی لگ بھگ 5 ملک آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ان 5 ملکوں یہ خواہش ہے کہ کاش یہ ہیرا ہمارا ہو جائے۔ تو آج اس تحریر میں ہم آپ کو کوہ نور ہیرے سے جڑی وہ ساری چیزیں بتائیں گے جو اکثر آپ لوگوں کے دماغ میں سوال بن کر آتی رہتی ہیں۔ آج کی اس تحریر میں ہم آپ کو نہ صرف کوہ نور ہیرے کا پورا تاریخ بتائیں گے، سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کوہ نور ہیرے کے بارے میں یہ بات بالکل کلیئر نہیں ہے کہ یہ ہیرا کب، کیسے اور کس ملک کو ملا تھا، لیکن ہاں پھر بھی زیادہ تر ہسٹورین کا یہی ماننا ہے کہ یہ ہیرا آج سے لگ بھگ 4000 سال پہلے ہندوستان کی اتر پردیش اسٹیٹ کے علاقے کی ایک کان سے نکالا گیا تھا، اور اس کے بعد نسل در نسل یہ راجاؤں کے پاس ایک ایک کر کے ٹرانسفر ہوتا رہا۔ بہت سارے راجاؤں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے جنگوں کا بھی سہارا لیا۔ اس ہیرے کا پہلا تاریخی ریکارڈ 1305 میں ملتا ہے جب علاؤالدین خلجی نے اس کو مالوا کے راجا سے حاصل کیا تھا۔ اس کے بعد یہ ہیرا ایک بار پھر سے تاریخی کتابوں سے غائب ہو گیا، لیکن پھر اچانک سے اس ہیرے کا دوسرا تاریخی ریکارڈ 1526 میں ملتا ہے۔ 1526 آتے ہی یہ ہیرا ہندوستان کے ایک ہندو راجا یعنی بکرم اجیت کے پاس پہنچ چکا تھا۔ 1526 میں جب ظہیر الدین بابر نے ابراہیم لودھی کو ہرانے کے بعد ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی، کیونکہ ابراہیم لودھی کے ساتھ بابر کے خلاف بکرم اجیت بھی لڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس جنگ میں بکرم اجیت کی بھی ہار ہو گئی، لہٰذا اس کے مر جانے کے بعد اس کی فیملی نے اپنی جان کی خاطر اور بابر کو خوش کرنے کی خاطر اپنے پاس موجود کوہ نور ہیرے کو ظہیر الدین بابر کے بیٹے یعنی ہمایوں کو تحفے کے طور پر پیش کر دیا۔ ہمایوں نے سب سے پہلے تحفے میں ملنے والے اس قیمتی اور انوکھے ہیرے کو اپنے والد ظہیر الدین بابر کے سامنے پیش کیا، لیکن ظہیر الدین بابر نے اپنے بیٹے ہمایوں کی بہادری سے خوش ہو کر یہ ہیرا اپنے بیٹے ہمایوں کو ہی واپس کر دیا، اور اس طرح سے اب یہ ہندوستان کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں سے ایک سلطنت یعنی مغل سلطنت کے پاس پہنچ چکا تھا۔ لیکن اورنگزیب عالمگیر کے بعد ہندوستان میں آہستہ آہستہ مغل سلطنت کمزور ہو گئی، اور آخرکار 1738 میں اسی بات کا فائدہ اٹھا کر نادر شاہ نام کی ایک ایرانی سپہ سالار نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ حملہ کرنے کے بعد جب نادر شاہ کو اس ہیرے کے بارے میں خبر ہوئی تو اس نے مغل سلطنت کی کمزور بادشاہ یعنی محمد شاہ سے اس ہیرے کو طلب کیا، لیکن محمد شاہ نے نادر شاہ کو ہی یہ ہیرا دینے سے انکار کر دیا، اور نادر شاہ کے سامنے یہ بہانہ بنایا کہ وہ ہیرا میرے پاس موجود نہیں، لیکن مغل سلطنت کے محل میں رہنے والے کسی جاسوس نادر شاہ تک یہ خبر پہنچا دی کہ کوہ نور نام کا وہ قیمتی ہیرا ابھی بھی مغل سلطنت کے بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کے پاس موجود ہے، اور محمد شاہ رنگیلا اس ہیرے کو اپنی پگڑی میں چھپا کر رکھتے ہیں۔ لہٰذا نادر شاہ نے اس ہیرے کو حاصل کرنے کے لیے ایک نیا پلان بنایا، اور اس نے پوری مغل سلطنت کے محل میں یہ اعلان کروا دیا کہ میں محمد شاہ کو اس کی کھوئی ہوئی مغل سلطنت کو واپس کر دوں گا، اور اس کے ساتھ ہی میں اس کے ساتھ صلح کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ لہٰذا جب نادر شاہ محمد شاہ کے ساتھ صلح کرنے کے لیے بیٹھا تو اس نے صلح کرنے کے بعد رسم کے مطابق اپنی پگڑی کو اتار کر محمد شاہ رنگیلا کی طرف بڑھایا،
اور محمد شاہ کی پگڑی کو لے کر اپنے سر پر رکھ لیا، یعنی آپس میں ایک دوسرے کی اپنی پگڑی کو اتار کر محمد شاہ کی طرف بڑھایا، محمد شاہ کی پگڑی کو لے کر اپنے سر پر رکھ لیا۔ اس طرح انہوں نے ایک دوسرے کو کی پگڑیوں کو بدل دیا۔ ایسی حالت میں محمد شاہ رنگیلا اپنی پگڑی کو نادر شاہ کو دینے سے انکار نہ کر سکا، اور اس طرح سے اب یہ ہیرا پگڑی کے ذریعے نادر شاہ تک پہنچ گیا۔ اپنے کمرے میں جانے کے بعد جب نادر شاہ نے پگڑی کھول کر اس ہیرے کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا، اور اس کے منہ سے اس وقت اس ہیرے کے بارے میں جو الفاظ نکلے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں مشہور ہو گئے، اور وہ الفاظ تھے کوہ نور، یعنی یہ تو نور کا پہاڑ ہے، اور اسی دن سے ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس ہیرے کا نام کوہ نور پڑ گیا۔ احمد شاہ ابدالی نادر شاہ کا ایک وفادار جرنیل تھا، اسی وجہ سے نادر شاہ کی موت کے بعد افغانستان کا پورا علاقہ احمد شاہ ابدالی کے کنٹرول میں آ گیا تھا۔ نہ صرف پورا علاقہ بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ قیمتی اور تاریخی پتھر بھی احمد شاہ ابدالی کے انڈر میں آ گیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کی موت کے بعد یہ ہیرا اس کے بیٹے یعنی تیمور شاہ کے پاس وراثت میں پہنچا، اور پھر اس کے بعد یہ ہیرا اس کے بھی بیٹے یعنی شاہ شجاع جو احمد شاہ ابدالی کا پوتا تھا ان کے پاس پہنچا۔ شاہ شجاع حکومت زیادہ دن نہ ٹک سکی اور اس کے دشمنوں نے اس کی حکومت کو ختم کر دیا۔ جان بچانے کی خاطر احمد شاہ ابدالی کا پوتا یعنی شاہ شجاع ہندوستان آ گیا۔ اس دور میں لاہور اور پنجاب جیسے پورے علاقے پر مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت تھی۔ رنجیت سنگھ نے شاہ شجاع کو نہ صرف رہنے کے لیے اپنے محل میں جگہ دی بلکہ ساتھ ہی ساتھ خود سے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ جلد سے جلد اس کی کھوئی ہوئی حکومت اس کو واپس لوٹائے گا۔ کچھ وقت کے بعد ہی کسی انسان نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کو بھی اس بات کی خبر دے دی کہ کوہ نور نام کا وہ ہیرا اسی شاہ شجاع کے پاس ہے جو اس وقت آپ کے محل میں رکا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے فوراً شجاع سے وہ ہیرا طلب کیا۔ شاہ شجاع نے رنجیت سنگھ کو یہ ہیرا دینے سے انکار کر دیا اور یہ بہانہ بنایا کہ وہ ہیرا میں نے افغانستان میں کچھ تاجروں کے پاس گروی رکھ دیا ہے، کیونکہ میں نے ان تاجروں سے قرض لیا تھا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کو بھی اس بات کا یقین تھا کہ شاہ شجاع مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، اسی لیے رنجیت سنگھ نے فوراً شاہ شجاع کو اس کی پوری فیملی کے ساتھ لاہور کے شاہی قلعے میں قید کرا دیا، اور شاہ شجاع کے سامنے یہ شرط رکھی کہ جب تک وہ ہیرا تم میرے حوالے نہیں کر دو گے جب تک تم کو قید رکھا جائے گا۔ لہٰذا قید سے پریشان ہو کر شاہ شجاع ہیرا مہاراجہ رنجیت سنگھ کو دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ کوہ نور نام کے اس قیمتی اور چمکدار ہیرے کو جب رنجیت سنگھ نے پہلی بار اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے فوراً شاہ شجاع سے پوچھا آخر اس ہیرے کی کیا قیمت ہے؟ اس کے جواب میں شاہ شجاع نے کہا اس ہیرے کی قیمت صرف اور صرف طاقت ہے، کیونکہ میرے باپ دادا نے بھی اس ہیرے کو طاقت کے ذریعے سے ہی حاصل کیا تھا، اور آج کے دور میں تم بھی اس کو مجھ سے طاقت کے ذریعے ہی حاصل کر رہے ہو، اور آنے والے دنوں میں تم سے بھی اس کو کوئی طاقت کے ذریعے سے ہی چھین لے گا۔ اور پھر یقیناً وہی ہوا جو شاہ شجاع نے رنجیت سنگھ سے کہا تھا۔ 1849 میں انگریز جب ہندوستان کے علاقے پنجاب پر بھی قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے تو انہوں نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے پوتے یعنی دلیپ سنگھ سے یہ ہیرا چھین کر زبردستی انگلینڈ بھجوا دیا تھا، اور تب سے لے کر آج تک لگاتار یقیناً انگلینڈ میں ہی موجود ہے۔ بعد میں اس ہیرے کو انگلینڈ کی رانی کے تاج میں لگوا دیا گیا تھا، اور آج تک یہ ہیرا اسی تاج میں ہی لگا ہوا ہے۔ ہندوستان جب سے آزاد ہوا ہے تب سے لے کر آج تک لگاتار اس ہیرے کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہمیشہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس ہیرے کا اصلی مالک کوئی اور نہیں بلکہ بھارت ہے، لیکن انگلینڈ بھی اس ہیرے کو کسی بھی حالت میں واپس کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے اس ہیرے کے دعوے دار صرف انگلینڈ اور انڈیا نہیں بلکہ پاکستان، افغانستان اور ایران جیسی یعنی کل ملا کر 5 ملک اس وقت اس ہیرے کو حاصل کرنے کے لیے قانونی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اور ایسا کیوں ہے یہ آپ لوگ کوہ نور ہیرے کی پوری ہسٹری سن کر بڑی اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے۔ دوستو 1997 میں ہندوستان کی آزادی کے 50 سال پورے ہونے پر جب انڈیا میں انگلینڈ کی ملکہ بطور مہمان آئی تھی تو اس وقت بھی بھارت کے بہت سارے لوگوں نے اس ہیرے کو واپس حاصل کرنے کے لیے اس کے سامنے احتجاج کیا تھا۔ اب ناظرین آپ نے اپنی رائے کا ضرور اظہار کرتے ہوئے یہ بتانا ہے کہ اس ہیرے کا اصلی مالک کون ہو سکتا ہے۔